إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ اعراف کے چوتھے رکوع کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے والے رکوع میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ کفار اور مشرکین نے بیت اللہ الحرام کے طواف کے لیے ننگے ہونے کو مشروع کر لیا تھا، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جس لباس میں ہم گناہ کے کام کرتے ہیں بھلا اس لباس میں کیسے بیت اللہ الحرام کا طواف کریں، یا اگر نیا لباس سلا کر کے اس لباس میں بیت اللہ الحرام کا طواف کر لیتے ہیں تو اس لباس میں پھر کیسے گناہ کریں. اس لیے انہوں نے اپنے جی سے یہ اختیار کر لیا کہ ننگے ہو کر طواف کریں. ظاہر ہے کہ یہ غیر مشروع عمل تھا، اسی لیے ان کو ٹوکا گیا. تو انہوں نے یہ کہا جب وہ کوئی برائی کا کام کرتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی برائی کا کام کرتے تو کہتے ہم نے اسی پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَذَا، اور اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. ایسے ہی وہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے اور دیگر گناہوں کے کام کرتے رہتے. تو وہ جو ہے یہ سمجھتے تھے، یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا. قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، میرے رب نے کبھی برائی کا اور فحش کاموں کا حکم نہیں دیا. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا. تم لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر جس کا تمہیں علم نہیں، بلکہ ہمارے رب نے تو تمہیں انصاف کا اور عدل کا حکم دیا. ہمیں ہمارے رب نے یہ حکم دیا کہ ہر صلاۃ کے وقت جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرو.
اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، دین کو اس کے لیے خالص کر لو۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہر صلاۃ کے وقت زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ اسی سلسلے میں آگے یہ بات کہی گئی، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفاروں مشرکین سے کہیے کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا، جس نے کہ وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اس زینت کو کس نے حرام کر دیا؟ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور ایسی عمدہ چیزیں، پاک چیزیں، حلال چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، کس نے حرام کر دیا؟ گویا ان کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زینت کی چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، حکم دیا ہے کہ زینت اختیار کرو۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب اچھا لباس پہنو تو دعا کرو، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی سوتی واتجملوا به فی حیاتی، اللہ کی تمام تعریف جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا، جس کے ذریعے میں اپنے سطر کو چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناتا ہوں، زینت اختیار کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہاں ایسا کیا؟ جی، اور ایسے ہی عمدہ عمدہ رزق بھی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیے ہیں۔ یہ تو مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کی زینت کو، اللہ کے لباس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ جیسے ان میں بہت سے سادھو سنت ہیں، صاحب وہ ایک لنگوٹی پہن لی، اور ان میں کتنے ایسے ہیں جو مادرزاد گھومتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہیں جو عمدہ غذاؤں کو استعمال نہیں کرتے، اپنے لیے حرام کر لیا، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نفس کو مار رہے ہیں۔ ہندوؤں کو تو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں میں جو صوفیہ ہیں، حالانکہ صوفیت کی تعلیمات کہیں نہ کہیں وہاں سے ملتی جلتی ہیں، صوفیوں نے بھی اپنے اوپر اس لیے اچھی رزق کو حرام کر لیا کہ اس سے ہمارے نفس میں سرکشی پیدا ہوگی، اور جب ہم موٹی جھوٹی چیزیں کھائیں گے، باسی چیزیں کھائیں گے، سڑی گلی چیزیں کھائیں گے، تو اس سے ہمارا نفس مجبور ہوگا اور وہ جو ہے اس میں سرکشی نہیں آئے گی، اور پھر ہم اللہ کے تابع ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے رزق حلال اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے تو اسے انہیں کھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثرات کو دیکھے۔ ایک شخص آیا، میلا کچیلا، پھٹے پرانے لباس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، پوچھا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ کہا مال ہے۔ کہا کس طرح کا مال ہے؟ کہا ہر طرح کا مال ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، اور بھی روپے، سونا چاندی ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا حیات بنا رکھی ہے؟ پھر اللہ تو چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنے رزق کے اثرات دیکھے۔ ہاں پہلے ہی یہ بات کہہ دی گئی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، کھانے پینے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے رکھو۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ہلکی پھلکی غذائیں استعمال کرو، لیکن اچھی غذائیں، طاقتور غذائیں استعمال کرو۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ وفی کل خیر، جبکہ ہر ایک میں بھلائی ہے، مومن ہونے کے ناطے ہر ایک میں بھلائی، لیکن طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو اللہ نے تو اپنے بندوں کے لیے پاک رزق کو حلال کر دیا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ یہ مومن بندوں کے لیے ہے، دنیاوی زندگی میں زیب و زینت بھی اور پاک رزق بھی دنیاوی زندگی میں ہے، اور مومن کے ساتھ کافر کے لیے بھی،
لیکن کافر کو جو مل رہا ہے وہ تبعاً مل رہا ہے، مومنوں کے پیچھے مل رہا ہے۔ بلکہ آج کل بسا اوقات کفار کے پاس زیادہ مال و منال ہے، دولت ہے، زیب و زینت ہے، اچھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، مومن بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں تو دونوں کو ملا ہوا ہے، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن یہ زینت کی چیزیں اور یہ عمدہ رزق قیامت میں خالص مومنوں کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں ان کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، ان کو سونے چاندی کے گہنے پہنائے جائیں گے اور تمام خوبصورتی ان پہ ڈال دی جائے گی، اور جنت کی نعمتیں کفار کو حاصل نہیں ہو سکتی، ان کے لیے تو ظاہر ہے جہنم ہی جہنم ہے۔ تو پھر یہ چیز ان کو کہاں سے مل سکتی ہے؟ دنیا میں تو دونوں کو مل رہی ہے اور ان کو تبعاً مل رہی ہے، تابع ہو کر کے، لیکن خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں سوجھ بوجھ رکھنے والی، جاننے والی قوم کے لیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اب آپ ان سے یہ کہیے کہ زینت کی چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، عمدہ رزق کو حرام نہیں کیا ہے، پھر کن چیزوں کو حرام کیا؟ انما حرم ربی الفواحش، اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو اور بدکاری کے متعلقات تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ فواحش، فاحشہ کی جمع ہے، زنا کو فاحشہ کہا گیا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بدکاری اور زناکاری کے قریب نہ جاؤ، انتہائی فحش چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے یہ۔ تو وہی بات کہی گئی کہ میرے رب نے فواحش کو حرام کیا ہے، جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں۔ جو ظاہر ہیں جیسے جو عام بدکاری کے اڈے ہیں وہاں نہ جاؤ کہ اپنی سیرت خراب کرو، اور خفیہ دوستیاں نہ پالو، جو آج مزاج ہے گرل فرینڈ اور کیا کیا سب، وہ بھی نہیں، ان سب کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ والاسم، اور گناہ کے کاموں کو، تمام نافرمانی کے کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور حد سے زیادہ سرکشی، ناحق سرکشی کرنے کو، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کو ظلماً مار پیٹ دیا، کسی کو گالی گلوچ دے دیا، کسی کو ناحق ستایا، یہ سب بغی ہے۔ اور ایک تشریح یہ ہے کہ وہ گناہ جو اپنی ذات تک محدود ہو وہ اسم ہے، لیکن وہ گناہ جس کا اثر دوسروں تک بھی پہنچ جائے وہ بغی ہے۔ تو وہی کہا گیا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے بدکاری اور اس کے متعلقات کو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں، اور گناہ کے کاموں کو اور سرکشی کو، ناحق سرکشی کو، اس کو حرام قرار دیا۔ اور کسے حرام قرار دیا؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اس کو حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نکالی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہو جسے تم نہیں جانتے۔ ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ نے زینت کو حرام قرار نہیں دیا، اللہ نے عمدہ رزق کو حرام قرار نہیں دیا ہے، اللہ نے لباس کو حرام قرار نہیں دیا کہ تم ننگے ہو کر طواف کرو۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا وہ بدکاری اور اس سے متعلقات کی چیزیں ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، حد سے تجاوز اور سرکشی کرنا، لوگوں کو ناحق ستانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اللہ پر ایسی بات کہنا جسے نہیں جانتے، اٹکل پچھو آنکنا، ان چیزوں کو حرام کیا۔ اور آگے کیا کہا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، ایسی ہر فرد کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ مقررہ وقت آ گیا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو نہ تو وہ مقررہ وقت ایک گھڑی پیچھے نہ ایک گھڑی بعد، یا وہ امت نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی نہ ایک گھڑی بعد، بس جو وقت ہے اسی وقت پر اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ دنیا میں جتنی امتیں گزری، کتنی امتیں ایسی ہیں کہ ان کے گناہوں کی سزا انہیں اسی دنیا میں مل گئی، اور آخرت میں تو عذاب علیم ہے ہی ان کے کفران نعمت اور ان کے شرک کی وجہ سے۔ لیکن کتنی امتیں ایسی ہیں
کہ ان کے افراد نے پوری زندگی گزار لی ظلم میں اور کفر میں اور شرک میں، اور آخر میں اسی حال میں مر گئے، دنیا میں کچھ نہیں ہوا، تو ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم یا تو ہمارے رسول تمہارے درمیان آئیں گے اور وہ تمہیں میں سے ہوں گے۔ رسل منکم، قرآن پاک نے جگہ جگہ یہ صراحت کی ہے کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب انسان تھے، وہ نور نہیں تھے، وہ فرشتہ نہیں تھے، وہ جن نہیں تھے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھے، بلکہ وہ انسان تھے۔ آج ہم 50 کروڑ کی تعداد میں دنیا میں ہیں اور کہتے ہیں نہیں صاحب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے۔ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اما یاتینکم رسل منکم، تمہیں میں سے وہ رسول ہوں گے، اور ہم 50 کروڑ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ نور تھے۔ کیا مطلب؟ قرآن آیت جھوٹی ہے یا ہم 50 کروڑ لوگ جھوٹے ہیں؟ ظاہر ہے اگر کوئی یہ کہہ دے قرآن آیت جھوٹی ہے تو اس کا اسلام سے رشتہ ہی ختم ہو گیا، اسلام میں باقی ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 50 کروڑ لوگ جھوٹے ہیں جو اپنی طبیعت اور اپنے من سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ انسان نہیں تھے، وہ تو نور تھے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ اور ایسی کئی جگہ قرآن پاک نے کئی آیات میں یہ بات کہی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم یا تو ہمارے رسول تمہارے درمیان آئیں گے، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم پر ہماری آیات کو بیان کریں گے، فمن اتقی واصلح، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سنوار اور سدھار لیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی رنج ہوگا، مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، جو پیچھے گزر گیا اس کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم سے جو ہے کچھ چوک ہوئی، کچھ کمی اور زیادتی ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی رنج اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، غرور اور گھمنڈ کیا، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسانوں کو بار بار یاد دلائی، حتیٰ کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب جنت سے اتارا اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی، اور جب انہوں نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، تو وہیں فوراً کیا کہا؟ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، اب جنت میں رہ نہیں سکتے، کام ایسا ہو گیا ہے، اور وہ تقدیری کام تھا، مقدر تھا، یہ کام ایسا ہو گیا کہ اب جنت میں رہ نہیں سکتے۔ لیکن سنو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب تمہارے پاس ہماری جانب سے کچھ پیغام آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے ہمارے ہدایت کی پیروی کی، ہمارے گائیڈ لائن کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی وہ جہنم والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ بات بار بار یاد دلائی گئی تاکہ انسان منمانی نہ کرے، اپنی اصلاح کر لے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی بات کہی گئی اور دونوں راستے بتا دیے گئے۔ پھر انسان کو اللہ نے عقل و خرد اور سوچ سمجھ کی صلاحیت عطا کی ہے کہ دیکھو یہ زندگی کے دو گوشے ہیں، ایک تو وہ کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اپنے آپ کو سدھار لیا، انہیں کوئی خوف اور کوئی رنج نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے آیات کی تکذیب کی، اس سے غرور اور گھمنڈ کیا، تو وہ جہنم والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
کسے چنتے ہو، یہ واضح کیا گیا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کے آیات کی تکذیب کرے، جھوٹ گڑھے کہ صاحب ہمیں تو اللہ نے نبی اور رسول بنا دیا، جیسے مدعیان نبوت کہتے ہیں، ہم پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، یا یہ کہ اللہ نے ہمیں کچھ اختیارات دے دیے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ یہ سب جھوٹی گڑنا ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو ٹرانسفر نہیں کیے۔ ہاں کچھ بندوں کو، فرشتوں کو اس کے لیے مکلف کیا ہے، وہ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ تو جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا اس کے آیات کی تکذیب کرے، اولئک ینالہم نصیبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا حصہ مل کر رہے گا، گرچہ اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، گرچہ اللہ کے آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، لیکن لوح محفوظ میں ان کے لیے جو رزق کا حصہ لکھ دیا گیا تھا، ان کے حصے میں جو اچھائی لکھ دی گئی تھی، ان کے حصے میں جو برائی لکھ دی گئی تھی، وہ سب انہیں مل کر رہے گی۔ اولئک ینالہم نصیبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا حصہ مل کر رہے گا لوح محفوظ سے، کتاب سے۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے پیامبر، ہمارے فرشتے پہنچیں گے، یتوفونہم، انہیں وفات دینے کے لیے پہنچیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ ان سے کہیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے؟ تمہارے معبودان باطلہ کہاں ہیں جن کی تم جے جے کار لگاتے تھے، ہاں، اور جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، اللہ سے ہمیں بچا لیں گے، اس کے غضب سے، اس کے پکڑ سے ہمیں بچا لیں گے، وہ کہاں ہیں ذرا لاؤ۔ تب قالوا ضلوا عنا، کہیں گے ارے وہ تو ہم سے دور بھاگ گئے، ہم سے غائب ہو گئے، کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اب وہاں پر وہ گواہی دیں گے، لیکن ان کا گواہی دینا ان کے حق میں کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ وہ کہیں گے کہ ہم خود کافر تھے، لیکن اب کہہ کر کے کیا حاصل ہے؟ جب سدھرنے کی بات تھی، جب سدھرے ہی نہیں، جب انبیاء اور رسول نے، جب علماء اور دعات نے، مصلحین نے، مجددین نے سمجھانے کی کوشش کی تو ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو دہشت گرد کہہ دیا، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، ان کی کھال ادھیڑ لی، ان کی زمینیں، ان کے گھر قرق کر دیے، اور ان کی زندگی اجیرن کر دی۔ اب قیامت میں لاکھ کہو کہ ہاں ہم کافر تھے، تو اس سے کیا حاصل ہے؟ اب تو سارا معاملہ ختم ہو چکا۔ جی، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم، اللہ فرمائے گا اب کچھ حاصل نہیں، چلو داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے داخل ہو چکی، گزر چکی، جو پہلی امتیں کفر میں تھیں اور اس کی وجہ سے جو داخل ہو گئے انہی کے ساتھ تم بھی جاؤ۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ فرمائے گا جاؤ داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں سے، جہنم میں جا چکی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، اب کیا ہوگا جب بعد والی امت داخل ہوگی تو پہلے تو جو وہاں موجود ہیں ان پر لعنت کرنے لگیں گے، ان پر لعن تان کریں گے، لعنت اختہا، اپنی بہنوں یعنی جو اور امتیں ہیں ان پر لعن تان کریں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنم میں اکٹھا ہو جائیں گے، ادارکوا فیہا، سب کے سب وہاں جب جمع ہو جائیں گے، قالت اولاہم لاخراہم، تو قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے، پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ جو بعد والے ہیں وہ پہلوں کے بارے میں کہیں گے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ پھر مرید لوگ اپنے پیروں کے بارے میں کہیں گے، مرید لوگ اپنے پیروں کے بارے میں کہیں گے، ہؤلاء اضلونا، اللہ انہوں نے ہی ہمیں گمراہ کیا ہے، فآتہم عذابا ضعفا، تو اے اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے جہنم سے،
کیونکہ ہماری گمراہی کا سبب یہی بنے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ یہ بڑے بڑے چٹان تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم سیدھے راستے پر چلے جاتے، لیکن انہوں نے ہی ہمیں روکا۔ دن رات ہم تدبیریں کرتے رہے اور مکر کرتے رہے اور ہمیں ڈراتے اور دھمکاتے رہے اور لالچ دیتے رہے، اور اپنی سرداری کے بلبوتے پر انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے۔ بعد کی امتیں پہلے والوں کے بارے میں کہیں گی، یا یہ جو ہے عابد لوگ اپنے معبود، یا یہ کہ کہہ لیجئے کہ مرید لوگ اپنے پیر کے بارے میں یہ کہیں گے کہ انہیں دگنا عذاب دے دے۔ اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، ان کے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں احساس نہیں، تم جانتے نہیں ہو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، اور اب جب اللہ فیصلہ کر دے گا کسی انہی کے لیے نہیں، تمہارے لیے بھی ہے، سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، دگنا عذاب ہے۔ تو اب ان کو موقع مل جائے گا، پہلے والوں کو۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، تو پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، جس عذاب سے ہم دو چار ہیں وہی عذاب تمہارے لیے بھی ہے، جس ذلت سے ہم دو چار ہیں وہی ذلت تمہارے لیے بھی ہے۔ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، لہذا اب تم عذاب کا مزہ چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، اس چیز کی وجہ سے جو تم کفر اور شرک کرتے رہے ہو، جو گناہ کے کام کرتے رہے ہو، کہ اس میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا اور کہہ دیا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کے لیے دگنا ہے۔ لہذا یہ مکالمہ ہوگا، اس مکالمے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اور موڑ موڑ پہ یہ کہا کہ تمہیں میں سے تمہارے درمیان ہمارے رسول آئیں گے، وہ ہماری آیات تلاوت کریں گے، تمہیں ہمارے پیغامات پہنچائیں گے، ہمارا راستہ بتائیں گے۔ اب تم میں سے جن لوگوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، اپنی اصلاح کر لی، توحید کے ڈگر پر چلے، شرک سے گریزاں رہے، انہیں نہ تو دنیا میں کوئی خوف اور رنج ہے اور نہ آخرت میں کوئی خوف اور رنج ہے۔ لیکن جو لوگ جانتے بوجھتے، سوجھ بوجھ ہوتے، ہوش و خرد ہوتے ہوئے بھی ضلالت اور گمراہی کا راستہ اختیار کریں، شرک کا راستہ اختیار کریں، تو ظاہر ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب جہنم میں ساری قومیں جمع ہو جائیں گی تو آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کریں گی۔ لیکن اب وہاں اس لعنت کا، اس طعن و تشنیع کا کیا فائدہ؟ اللہ کا فیصلہ ہوگا لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کے لیے دگنا اجر ہے۔ اور پھر پہلوں کو موقع مل جائے گا کہ تم سمجھتے تھے کہ تمہیں چھٹی مل جائے گی، تمہارا عذاب ہلکا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، جو ذلت ہمارے لیے وہی ذلت تمہارے لیے، جو عذاب ہمارے لیے وہی عذاب تمہارے لیے۔ لہذا اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سب کو سرخرو اور شاد کام کرے، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ہمیں خسارے سے، گھاٹے سے، ٹوٹے سے محفوظ رکھے، ہماری زندگیوں کو شرک سے، خرافات سے، بدعات سے، لاؤبالی پن سے، نافرمانیوں سے، فحش کاموں سے محفوظ رکھے، ہماری زندگیوں کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری، طہارت کا آئینہ اور مجموعہ بنا دے، جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔